أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ دوستو اور بزرگوں، دنیا میں ایک رواج بن گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ مزدوروں کا دن ہے، یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ صفائی کا دن ہے، اور آج کل ایک ٹیچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے لوگوں نے جن جن چیزوں کے لیے ایک ایک دن مقرر کیا ہے، اسلام نے ساری زندگی کے لیے اس چیز کو لازمی قرار دیا۔ مثلا ماں کی محبت ایک دن کے لیے نہیں، ساری زندگی ہوتی۔ صفائی ایک دن نہیں ہوتی، ہر روز ہونی چاہیے۔ محنت مشقت بھی کوئی ایک دن نہیں ہوتی، ہر روز ہوتی۔ اگر ان دنوں کو دیکھا بھی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، بحیثیت استاد، بحیثیت اس امت کے بہترین ٹیچر کے، آپ کا بالکل پہلا نمبر، پھر آپ اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ بالکل اجڑ، بدو، دیہاتی، ان پڑھ آپ کی بات کو پک کرتے ہیں، دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں، اپنی زندگی میں بساتے ہیں، پھر اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سمجھانے کا ایک فن تھا، اور اسی چیز کو اللہ تعالی نے آپ کا ایک وصف بنا کر آپ کو عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا جس بات کو کئی صفحات میں
کتابیں لکھ لکھ کر سمجھاتی ہے، میں وہ بات 2 جملوں میں، 1 جملے میں، 1 سطر میں سمجھا دی۔ یہ اللہ نے آپ کو یہ ملکہ عطا کیا۔ اسی کو مولانا حالی نے کہا کہ جو نکتہ بروں سے نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھول نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشارہ۔ یہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گاروں میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب تھا، اور یہ خوبی تھی، اور یہ خاصیت تھی کہ آپ بہت طویل بات، ہمارے ہاں جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے لوگ اس کو مشکل پیرائے۔ آپ اکثر کتابیں پڑھیں، آپ کتنا اردو دان ہو اور کتنا پڑھے لکھے ہو، بہت ساری کتابوں میں آپ کو ایسے ورڈز ملیں گے جو آپ کو اس کے میننگ نہیں معلوم، آپ کو ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رائٹر کہیں کہیں اپنی وہ جو تعلیمی ایک جھلک ہے وہ بھی دکھاتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بہاولپور میں مولانا ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ سید داؤد غزنوی کے بیٹے تھے، لاہور میں پروفیسر تھے، اور بھٹو دور کی بات ہے، اور اس وقت لاہور سے ان کا ٹرانسفر ہوا بہاولپور میں، اور بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں یہ وی سی بن کر آئے، یعنی وائس چانسلر بن کر وہاں آئے۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، فارسی پر عبور تھا، عربی پر عبور تھا، پنجابی ان کی مادری زبان تھی، اردو پر عبور تھا۔ وہ خطبہ دیتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے، اور وہ خطبہ ان کے سر سے گزر جائے، کسی کے پلے ہی نہ پڑے۔ اتنے مشکل مشکل الفاظ، یہ نہیں کہ وہ سوچ سوچ کر کوئی مشکل لفظ ڈھونڈتے تھے، ان کو ملکہ اتنا تھا کہ بس الفاظ آتے چلے جا رہے، لیکن مشکل، آسان نہیں، مشکل الفاظ۔ جماعت نے ایک وقت بنا کر ان سے ملنا چاہا کہ ہم جا کر کے غزنوی صاحب سے درخواست کریں کہ آپ اپنی گفتگو کو تھوڑا سلیس کرو، آسان کرو، تاکہ پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ آ جائے اور ان پڑھوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ابو بکر اپنا معیار کیوں گرائے؟ تم اپنا معیار اونچا کرو کہ ابو بکر کی بات سمجھ سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معیار علمی، ادبی، خطیبانہ، واعظانہ، آپ جیسا معیار دنیا میں کسی کا نہیں۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے شعراء اس دور میں کسی لفظ میں اٹک جاتے، اختلاف ہو جاتا کہ ایک ادیب کہتا کہ اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا یہ مطلب ہے، تو وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ آپ کی زبان اتنی فصیح تھی، لیکن اس کے باوجود آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھیے، اور طلباء جو دینی مدارس کے طلباء ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نسبتاً فقہ کی کتابوں کے رسول اللہ کی زبان بہت سلیس، کیونکہ آپ کا مقصد اپنی علمیت جھاڑنا نہیں ہوتا تھا، آپ کا مقصد پبلک کو کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا تھا، کچھ دینا ہوتا تھا، سمجھانا ہوتا تھا، اور عوام کی سطح پر اتر کر آپ بات۔ ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہے، دور
اپنے کھیت میں زمینوں میں کوئی کسان کام کرتا ہوا نظر آیا اور اس کسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا دور سے اور پہچان لیا، تو جس طرح دیہاتی آواز لگاتے ہیں اس طرح اس نے آواز لگائی، واہ محمد، اس طرح آپ نے بھی فرمایا واہ راجوڑا، بالکل اسی انداز۔ دیہاتی بڑا خوش ہوتی ہے۔ ایک بدو آیا، آپ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما دی، اس نے کہا یار، بدو کہتے ہیں جو دیہاتی، عربی میں اس کو بدو کہتے ہیں، دیہاتی، ان پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی ضعیفی، کمزوری، بڑھاپے اور ان پڑھ ہونے کی شکایت ہے کہ میں بوڑھا بھی ہوں، کمزور بھی ہو گیا ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو مجھے کوئی ایسی آسان کوئی چیز بتا دو میں روز کر لیا کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اس کے بدلے کوئی ایسی چیز مجھے بتا دو کہ میں وہ روز کر لیا کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے دے اور نتیجے میں میری بخشش بھی ہو جائے، جنت میں بھی چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ ایسے آگے کیا اور چھوٹی انگلی سے شروع کیا، چھوٹی انگلی کو بند کیا اور اسے کہا کہ کہہ سبحان اللہ، پھر دوسری انگلی کو بند کیا، فرمایا والحمدللہ، تیسری انگلی کو بند کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ، چوتھی انگلی کو بند کیا، فرمایا اللہ اکبر، پھر پانچویں انگوٹھے کو بند کیا تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ دیہاتی ہے، وہ دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو آیا تھا اپنے لیے کچھ مانگنے، کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی میرا اس میں فائدہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز بتاؤ۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ میں وہ کہنے لگا ھذا للہ وما لی، اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے بتایا یہ تو سارا اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی اللہ پاک ہے، اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا نہ گناہ کرنے کی کسی میں طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت، سب اللہ کے پاس ہے، یہ تو سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوئے۔ ہمارے یہاں جو چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں نا، لوگ فوراً ارے میاں یہ تو اللہ کی توہین کر دی، یہ تو نبی کی توہین کر دی۔ آپ نے اسے نہیں کہا کہ یہ اللہ کی توہین ہوئی ہے یا نبی کی توہین، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ آپ نے سکھایا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے لیے بھی لے، آپ نے دوسرا ہاتھ دیا بائیں، اور آپ نے فرمایا یہ چھوٹی انگلی آپ نے بند کی اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی، پھر فرمایا ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھول جاؤں گا، مجھے تھوڑا سا یاد کرنے دیں۔ اس نے پہلے اپنا دائیں ہاتھ کھولا اور وہ جو پہلے تسبیح آپ نے دائیں ہاتھ پہ پڑھی تھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پانچوں پڑھی اور پھر دوسرے ہاتھ کی
انگلیاں لی اور فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. دونوں مٹھیاں بند کر کے کھولی نہیں, اللہ کے رسول کے سامنے دونوں مٹھیاں بند کی جیسے اس کو مٹھی میں کوئی چیز مل گئی ہو. اس طرح دونوں مٹھیاں بند کر کے مجلس سے اٹھا اور ہاتھ اسی طرح بند کیے وہ جا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, تھوڑی ہی دیر میں اس شخص نے بہت کچھ سمیٹ لیا ہے. تھوڑی ہی دیر بہت کچھ سمیٹ, نہ اس کے انداز کا برا منایا, نہ اس کی زبان کا برا منایا, نہ اس کی وہ جو تھوڑی سی دیہاتیوں والا انداز تھا نہ اس کا برا منایا. یہ ہے اصل ٹیچر, جس کو سوال کرنا نہیں آ رہا ٹیچر اس کو سوال بھی خود بنا کے دے, بیٹا ایسے نہیں ایسے, اسے کہتے ہیں معلم. اور اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو پوری امت کے لیے اپنا احسان کرا دیا, پوری امت کے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ احسان. اور اس حدیث سے ایک مسئلہ ضمناً میرے ذہن میں آ رہا ہے, بڑا بارکۃ اللہ کا مسئلہ ہے. اکثر لوگ بحثیں کرتے ہیں میاں تسبیح دائیں ہاتھ میں پڑھنی چاہیے کہ بائیں ہاتھ میں پڑھنی چاہیے. یہ جھگڑا اکثر مولویوں میں بھی رہتا ہے, تسبیح دائیں ہاتھ پہ کرنی چاہیے یا بائیں ہاتھ پہ کرنی چاہیے. میرا نقطہ نظر یہ ہے ابتدا دائیں سے کرے, پڑھ دونوں پہ سکتا ہے. پہل دائیں سے کرے, پڑھ دونوں پہ سکتا ہے. اب اللہ کے رسول نے دونوں تسبیحاں ابتدا دائیں سے کی لیکن بائیں پہ بھی پڑھی. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, یہ سارے الفاظ آپ نے بائیں پہ پڑھے اور پہلے الفاظ آپ نے دائیں پہ پڑھے. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کسی بھی اچھے کام کا آغاز کرتے تو آپ دائیں سے کرتے. جوتا پہنتے تو پہلے دائیں میں, حتیٰ کہ جیسے آپ شلوار وغیرہ پہنتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر دائیں پھر بایاں دائیں. ہوتا کچھ نہیں, پہن تو آپ دونوں ہی لیں گے, لیکن سنت کا اہتمام کرنے سے آپ کی زندگی ایک مسلمانوں والی زندگی کہلائے گی اور آپ کو اس کپڑا پہننے پر بھی اجر مل جائے. قمیض کی ہم دونوں آستینیں پہنتے ہیں لیکن پہلے دائیں آستین ڈالنا ہے, دایاں ہاتھ پہلے آستین میں ڈالنا ہے, اور نیت یہی رکھ لیں کہ میرے پیغمبر ہر اچھے کام کی ابتدا دائیں سے کریں. یہ سوچ کر یہ ہے مسلمان کی زندگی. بظاہر یہ باتیں بڑی معمولی اور چھوٹی معلوم ہوتی ہیں اور شیطان آپ سے کہے گا ارے میاں کیا سارا کام کیا دائیں میں, سارا اسلام دائیں میں رکھا ہوا ہے, سارا اسلام دائیں میں ہے کیا. اور آپ دیکھیں مسجد میں آنا اچھی بات ہے, نکلنا اچھی بات نہیں, لیکن ضرورت کے لیے نکلنا تو پڑتا ہے. مسجد میں آنا اچھی بات ہے کیونکہ یہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ. اب اللہ کے رسول مسجد میں آتے ہیں تو دایاں پاؤں دایاں قدم پہلے, جب نکلتے ہیں تو اچھی جگہ سے نکلنا اچھا کام نہیں تو آپ بایاں قدم پہلے رکھیں. واش روم اس میں آپ جاتے ہیں تو بایاں قدم آپ پہلے رکھتے ہیں, نکلتے ہیں تو اس گندی جگہ سے دائیں قدم کو پہلے نکالتے ہیں. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی بات ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تمام مومنین رب العالمین نے اپنا احسان عظیم فرمایا
حالانکہ اللہ کے بے شمار احسانات ہمیں انسان بنانا، مسلمان بنانا، عقل و خرد کی نعمتوں سے نوازنا، نابینا کے مقابلے میں بینا بنانا، گونگے کے مقابلے میں گویائی والا بنانا، بہرے کے مقابلے میں سماعت والا بنانا، پاگل اور مجنوں کے مقابلے میں عقل و خرد والا بنانا، بیماروں اور لنگڑے لولے کے مقابلے میں آپ کو تندرست و توانا بنانا، کمر جھکے بوڑھوں کے مقابلے میں آپ کو جوانی اور شباب عطا کر کے آپ کی کمر کو سیدھا رکھنا، بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزارنے والے بیماروں کے مقابلے میں آپ کو کام کاج میں بھاگ بھاگ کر حصہ لینے والا بنایا۔ لیکن اللہ کہتا ہے ان سارے احسانات سے بڑھ کر میرا احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تم پر اپنا آخری تاجدار بھیجا، من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں سے ہے، انہی میں سے ہے۔ اگر تمہیں بھوک لگتی ہے تو وہ تمہاری بھوک کی شدت کو بھی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ تم میں سے ہے۔ تمہیں شادیوں کی حاجت پیش آتی ہے، وہ تمہاری یہ ضرورت بھی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ تم میں سے ہے۔ تمہیں پیاس لگتی ہے، تمہاری پیاس کو بھی وہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ تم میں سے ہے۔ تم اولاد کو چومتے پیار کرتے، ان کے مطالبے، ان کے ناز اور نخرے اٹھاتے ہو، وہ اس کو بھی سمجھتا ہے کیونکہ وہ تم میں سے ہے۔ تم کاروبار کرتے ہو، کماتے ہو، محنت کرتے ہو، پائی پائی جوڑتے ہو، حلال حرام کا خیال رکھتے ہو، وہ اس کو بھی سمجھتا ہے کیونکہ وہ تم میں سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ کسی فرشتے کو ہمارے لیے رسول بنا کر کے بھیجتا، وہ نہ خود شادی کرتا، نہ آپ کو کرنے دیتا، وہ نہ خود روٹی کھاتا، نہ آپ کو کھانے دیتا، وہ نہ خود پانی پیتا، نہ آپ کو پینے دیتا، نہ ان کی اولاد ہوتی، نہ آپ کو اولاد سے پیار کرنے دیتا، بلکہ فوراً فتویٰ لگاتا کہ اللہ تو کہتا ہے اپنے رسول کی پیروی کرو، جب میں پانی نہیں پیتا تم کیوں پیتے ہو، میں شادی نہیں کرتا تم کیوں کرتے ہو، میں اپنے بچے اولاد نہیں رکھتا تم کیوں رکھتے ہو، میں کمانے نہیں جاتا تم کیوں کماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری کمزوریوں کو بھانپ کر ہم میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ ہمارا احساس کرے، ہماری ضرورتوں کو سمجھے، ہماری کمزوریوں کو سمجھے۔ اسے دکھ بھی ہوتا ہے، اسے خوشی بھی ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو چوٹیں بھی لگتی ہیں، آپ کو خون بھی بہتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک عام انسان کو ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج دنیا کا کتنا بڑا طبقہ انکار کرتا ہے کہ میاں یہ رسول تو ہے، میں مانتا ہوں، مگر انسان نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے دونوں خوبیاں اس کے اندر رکھی ہیں، یہ انسان بھی ہے، رسول بھی ہے، ہم نے دونوں عظمتیں اس کے اندر رکھی ہیں، اس لیے کہ انسان کو ہم نے شرف بخشا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر اشرف المخلوقات میں دونوں آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، پھر اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، الرجال قوامون علی النساء،
اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر حاکمیت عطا کی، پھر اللہ نے آج تک جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے پیغمبر آئے، اللہ نے کوئی ایک پیغمبر بھی عورتوں میں سے نہیں بھیجا، سارے پیغمبر مرد آئے، سارے پیغمبر، اس لیے کہ عورت میں انبیاء کا آنا یہ انبیاء کی عظمت کے منافی، یہ انبیاء کی عظمت کے خلاف۔ اب پتہ چلے جی 15 دن تک وہ نماز پڑھانے نہیں آ رہے، کیوں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ خواتین کے ایسے ایام آتے ہیں نا کہ کچھ دن زندگی میں ایسے آتے ہیں اور ہر مہینے آتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب اگر اللہ عورتوں میں کوئی پیغمبر بھیجتا 15 دن مسجد پر، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، پھر یہ عذر آتا جب نبی نہیں پڑھ رہا تو تم کیوں پڑھتے ہو، تم کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کے رسول انسان بھی ہیں، بلکہ انسانوں میں عظیم انسان ہے، سید البشر، تمام انسانیت کے، تمام بشریت کے سردار۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام آدمیت کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، یعنی یہ حقیقت کی بات، حقیقت کی بات ہے۔ غزوہ خندق میں جب صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ دیکھو ہم نے پیڑوں کے پتھر باندھے، یہ پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے، پتھر وزنی چیز ہے، کوئی بھی چیز، یہ آپ نے فوجیوں کو اکثر دیکھا ہوگا، ان کے یہاں ایک خاص بیلٹ باندھنے کا ایک خاص انداز ہے، اور یہ صبح صبح جب ان کی پریڈ ہوتی ہے تو یہ چیک کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ بیلٹ جب فوجی باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو جو افسر ان کو چیک کر رہا ہوتا ہے آگے بیلٹ میں اپنا پنجہ 4 انگلیاں جو ہیں اندر ڈالتا ہے، اگر چلی جائیں تو اس کا مطلب ہے اس نے بیلٹ ڈھیلی باندھی۔ اسی لیے پولیس والوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، فوجیوں کے پیٹ بڑے نہیں ہوتے، وہ کس کے بندواتے ہیں کہ پیٹ اندر دھنسا رہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان خوراک کم کھاتا ہے، آنتیں دب جاتی ہیں، معدہ دب جاتا ہے، جب دب جاتا ہے تو بھوک نہیں لگتی، یا لگتی ہے تو کم لگتی ہے، اور پھر وہ کم کھاتا ہے، اور کم کھانے کے نتیجے میں پیٹ باہر نہیں آتا۔ صحابہ نے غزوہ خندق میں آپ کو دکھایا کہ ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تاکہ وزن سے آنتیں دب جائیں۔ آپ نے اپنی قمیض اٹھا کے دکھایا، فرمایا تمہیں تو اتنی بھوک ہے تم نے ایک پتھر باندھا ہے نا، میں نے 2 بڑے بڑے پتھر باندھے، مجھے اتنی بھوک ہے۔ یہ جبریل کو کبھی بھوک نہیں لگی، جبریل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روٹی ہوتی کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے، قورمے کا سواد کیا ہے، جبریل کو پتہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری نعمتوں کا پتہ تھا، جو بھی اس وقت میسر تھی آپ نے استعمال، بعض چیزیں آپ کو پسند تھیں، مثلا سبزی میں آپ کو کدو پسند تھا، گوشت میں آپ کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا، بعض صحابہ کرام آپ کو گفٹ کیا کرتے تھے، کسی کے یہاں بکرا کٹا تو اس نے دستی یعنی آگے والی جو ٹانگ ہے وہ اللہ کے رسول کو اس میں چھید نہیں ہوتا، پچھلی ران میں تو پھر بھی چھید ہوتا ہے جو دانتوں میں پھنستا ہے، اگلی ران میں چھید نہیں ہوتا۔ آپ کو بہت پسند تھی اور آپ اس کو کھاتے تھے، آپ کو شہد پسند تھا آپ کھاتے تھے، اس لیے کہ آپ کو ذائقے کا پتہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رسول انسان بھیجا تاکہ وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھ سکے۔ اسی لیے اللہ نے اسے قرآن مجید میں اپنا احسان گنوا کر قرآن مجید نے بیان کیا، من انفسکم، ہم نے رسول تمہارے نفسوں سے بھیجا ہے، تمہارے اندر سے بھیجا ہے، جو تمہارے خاندان کا ہے، وہ تمہارے قبیلے کا ہے، تمہارے علاقے کا ہے،
اس کا بھی اسی طرح شجرہ نسب ہے جس طرح تمہارا. تو یہ اچھا، اب اس دور میں اگر ہم یہ مسئلہ بیان کریں نا، جو یونیورسٹیوں کے کالج کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، پروفیسر ٹائپ کے، ڈاکٹر ٹائپ کے، انجینئر ٹائپ کے، وہ کہتے ہیں مولوی پاگل ہے، مولوی پاگل ہے. آج کے دور میں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی نور بشر میں الجھے. مولوی پاگل نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب تو ہی پاگل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بشریت دونوں کو ایک شخص میں جمع کیا، ایک شخص میں. اسی کو بشر بنایا، اسی کو نبی بنایا. اب تو یہ کہتا ہے کہ یہ نبی تو ہے، بشر نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ نبی ہے، بشر نہیں ہو سکتا. گویا تو نے اس بات کا انکار کر دیا کہ بشریت اور نبوت دونوں جمع نہیں ہو سکتی. کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ چونکہ اللہ کے رسول ان کے سامنے جمے بڑے بڑے، کھانا پینا، کاروبار، بھاگا دوڑی، یہ سب کچھ انہی کے سامنے تھا. وہ کہتے تھے چونکہ یہ بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا. اور آج کیا کہتے ہیں؟ چونکہ یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا. تو مشترک بات کیا ہو گئی؟ مشترک بات یہ ہوئی کہ نبی، نبوت اور بشریت دونوں کسی بھی ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتے. اور اللہ نے کر کے دکھائی. اور یہ تو کفر ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ کفر ہے. کیسے کفر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے وہ تو بشر ہے، اور آپ کے دماغ میں کوئی ایسا رسول ہے جو بشر نہیں ہے. تو آپ تو ایسے کو رسول مانے بیٹھے ہو جس کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. میری درخواست ہے انجینئروں سے، پروفیسروں سے، ڈاکٹروں سے، ان چیزوں پہ غور کریں. اور یقین مانیے ڈاکٹری ایک ایسا پیشہ ہے، اگر بندہ جو اللہ نے اسے انسانی مشینری کا جو نالج دیا ہے، جو علم دیا ہے، اگر وہ اس پر بھی غور کرے نا، وہ مشرک کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ مشرک کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم جب دیا اور وہ اس پر غور کرے، گردہ کیسے کام کرتا ہے، کلیجی ہمارا جگر یہ کیسے کام کرتا ہے، لبلبا کیسے کام کرتا ہے، اسی چیزوں پہ غور کرے تو وہ مشرک کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پاک ہے جس نے ایک چھوٹے سے انسانی جسم کے اندر کتنی مشینریاں اور کتنی فیکٹریاں لگا دی. شوگر آپ کے اندر بنے، فولاد آپ کے اندر بنے، چونا آپ کے اندر بنے، بلڈ آپ کے اندر بنے، فلٹر آپ کے اندر ہو. پھر فلٹر ہونے کے بعد جو فضلہ ہے وہ باہر اخراج ہو اس کا. کئی فیکٹریاں ہیں جو آپ کے 5 فٹ کے جسم میں لگا دی. پھر اس میں چلتا پھرتا انسان، دیکھنے والی آنکھ، بولنے والی زبان، سننے والے کان، سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والا دماغ. انسان سوچے تو سے اللہ رب العالمین کا مجھ پر کتنا فضل اور کتنا کرم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا. فرمایا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی. یہ استاد ایسا استاد ہے، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو، اللہ نے جیسے مجھے قرآن عطا کیا
اسی طرح قرآن کے ساتھ قرآن جیسی اور چیز بھی عطا کی اور اسی کا نام حکمت ہے، اور ساری کی ساری حکمتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو کہ 3 اقسام پر مشتمل ہے، قولی سنتیں، فعلی سنتیں اور تقریری سنتیں، پورے کی پوری حکمت ان 3 سنتوں کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معلم، جنہوں نے اخلاق بھی سکھایا، زندگی گزارنے کے پورے آداب پیدائش سے لے کر وفات تک مسلمانوں کو دیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی اور ان کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کو دعوانا الحمدللہ۔